کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ سلسلے کو آگے کی طرف بڑھائیں، آپ کی کالز کی طرف چلیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آئیے حسب سابق ہم پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اور ہم حسب حال کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا انشاءاللہ، مکمل توجہ سے سنوں گا، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کروں گا۔ سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، تسلی دوں گا، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر حسین بات کر رہا ہوں، میں زیادہ بیمار رہتا ہوں اور 3-4 آپریشن ہوئے میرے، تو میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی میرا پاؤں ٹوٹ گیا، بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، کام کاج بھی نہیں۔ صابر حسین، والدہ کا نام نظم بیگم۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ صابر حسین نام بتایا، تو استخارے کا آپ نے کہا صابر حسین بھائی نوٹ کر لیا ہے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے، انشاءاللہ عز و جل ان کا بیماری کا مسئلہ ہے، کافی ان کے آپریشن ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے صابر حسین بھائی آپ کو اس کا حل بھی بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان کریں گے۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام رانا عمر اسلام ہے اور میری والدہ کا نام تنویر ہے۔ میں باہر رہتا ہوں، UAE میں، تو کاروبار کے مسئلے میں کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی، استخارے کے لیے دوسرا شادی میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے۔
کاروباری مسئلہ ہے، شادی میں بھی رکاوٹ ہے، عمر اسلام آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل عمر اسلام بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ عمر اسلام اور اپنے بیرون ملک میں رہتے ہیں، کافی پریشان ہیں کاروباری حوالے سے، ان کی شادی میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل ہے، میری والدہ کا نام نگہت بی بی ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ کام جلد از جلد ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ فیصل نام بتایا انہوں نے، فیصل بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام جائز کام پورے فرمائے۔ اس کا بہت پیارا ایک روحانی علاج ہے، چلیں استخارہ بھی آپ کا بھی کر دیا جائے گا، استخارے کے بعد روحانی علاج بھی بیان کیا جائے گا آپ کے لیے بھی فیصل بھائی، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ دیکھیں اتنا پیارا الحمدللہ سوجل روحانی علاج ہے، کوئی سا بھی آپ کا جائز کام اگر پورا نہ ہوتا ہو، اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہوں، پایہ تکمیل تک نہ پہنچ پاتا ہو، تو اس کا بہترین روحانی علاج مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ ابھی استخارہ کرنے کے بعد آپ کو جواب بھی بتائیں گے کہ استخارے میں کیا معاملات ہیں آپ کے، اور روحانی علاج آپ کے لیے بھی ہوگا۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ رکھ لیجئے، اتنا پیارا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بیان کیا جائے گا۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام بہار علی ہے، میں افتہ محمد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میری شادی کو 3 سال ہو گیا، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ 3 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ بابر علی آپ نے نام بتایا نا، تو استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذوالفقار علی بول رہا ہوں کشمیر سے۔ ایک تو میں نے استخارہ کروانا ہے اس سلسلے میں کہ میرے گھر میں کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے، 24 گھنٹے ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، لڑائی جھگڑا رہنا، اس طرح کے معاملات۔ میرا نام ہے ذوالفقار علی خان اور والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ذوالفقار علی بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، اللہ کرے آپ کے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے۔ بہت پیارا الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اس کا ابھی آپ کو بیان کیا جائے گا، اور استخارہ بھی کر کے بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں اس کے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام بہار علی ہے اور میری وائف کا نام نیلم بی بی ہے، اور میں بلوچستان افتہ محمد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے سر، میری شادی کو 3 سال چل رہا ہے، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے، استخارہ بھی آپ کا کریں گے۔ بہار علی نام بتایا تھا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ساجد ہے، میں بکھر سے بات کر رہا ہوں۔ میں تقریباً پچھلے 2 سالوں سے بیمار ہوں، تو پلیز میرا روحانی علاج کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ساجد بھائی آپ کی بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں، اور آپ کی بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ بیماری در حقیقت سبب رحمت ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اور تکالیف آتی ہیں بعض اوقات، لیکن صبر کر کے اللہ کی رحمت سے اجر حاصل کیجیے۔ روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ پہلے ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ہیں ان کے روحانی علاج پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ ہمارے ساجد بھائی کی قول تھی، جی 2 سال سے یہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا روحانی علاج، کوئی وظیفہ، کوئی دعا بتا دیجئے کہ جس پر یہ ساجد بھائی عمل کریں، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد بھائی سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 247 کے اوپر ایک بہت ہی پیارا اور مختصر وظیفہ ہے، مگر ہے الحمدللہ یہ جامع وظیفہ۔ اس وظیفے کو آپ کثرت کے ساتھ کیجئے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا سلامو
یا سلامو یا سلامو، یہ 111 بار پڑھ کر اگر بیمار پر دم کرنے سے، بیمار اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی بیمار ہو اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ کتنی تعداد بتائیں؟ 111 مرتبہ یا سلام آپ پڑھ لیجیے ساجد بھائی، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے، سلامتی والا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اپنی بیماریوں سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، استعمال کیجئے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں سے آپ نے قول کیا الحمدللہ عز و جل، مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں، اجتماع کے بعد بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ اجتماع میں شرکت کیجئے، اجتماع کے بعد تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری یہ دور ہو جائے گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا تھا، استخاروں کے جوابات کی طرف ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے کیا اشارے ملے، کیا جوابات ملے۔ صابر حسین بھائی کی قول تھی ابتداً، ان کے 2-3 آپریشن یہ کروا چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتا دیجیے۔ صابر حسین بھائی کا الحمدللہ استخارہ ہوا، اور استخارے میں کوئی عملیات یا جنات کے معاملات نہیں بلکہ صرف بیماری ہی کا اشارہ ہے، اور اس کے لیے ابھی جیسا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے بیماری کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتایا، روحانی علاج بتایا، تو وہ بھی اگر ہمارے صابر بھائی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ الرحمن یا سلام والا 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر جی۔ اسی طرح عمر اسلام بھائی، ان کے کاروبار اور شادی کا معاملہ تھا، تو ان کا استخارہ ہوا جس میں گردش کا اشارہ آ رہا ہے، اچھا، اور اس کے حوالے سے شادی کے لیے ایک بہترین وظیفہ بھی ہے، اور کاروبار کے میں جب گردش ہو جاتی ہے تو اس میں الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے جو ہمارے بستے ہیں وہاں پر الحمدللہ ہمیں ایک عمل دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے عمر اسلام بھائی کے قریبی کوئی بستہ ہو تو وہاں پر رابطہ کریں اور ان کو یہ جواب بتائیں تو انشاءاللہ اس کا بہترین حل، اور بلکہ جلد ہی انشاءاللہ رحمان یہ اس کاروباری مسائل سے انشاءاللہ ان کی جان آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ شادی کے حوالے سے عمر اسلام بھائی بہت پیارا روحانی علاج، اتنا پیارا روحانی علاج ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں آپ بھی نوٹ فرما لیں، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر کسی کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں یا رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں آپ۔ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص 41 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 90 دن، 90 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی رشتوں میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اس عمل کو جاری رکھیں آپ۔ اچھا، اسلامی بہنیں بھی جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں وہ بھی اس پر عمل کر سکتی ہیں، لیکن جب اس وظیفے کو پڑھیں تو وہ ایام کے جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان ایام میں یہ وظیفہ سورہ اخلاص لفظ قل کے بجائے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور جب یہ وظیفہ پڑھیں تو بنیت قرآن نہیں پڑھنا بلکہ بنیت حمد و ثنا پڑھنا ہے، بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ رشتوں میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے، شادی کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، وہاں یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، تو آپ وہ وظیفہ حاصل کر لیجئے، عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی شادی میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد فیصل بھائی کی قول تھی۔ فیصل بھائی استخارہ کروائے، کام میں اکثر نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کام کرتے ہیں وہ بن نہیں پاتا، تو استخارے کے حوالے سے تو اس میں استخارے میں جو ہے وہ کوئی ایسی خاص بندش یا عملیات کا معاملہ نہیں ہے، کچھ نظر بد کا ہلکا اشارہ آ رہا ہے، تو یہ نظر بد کی اگر کاٹ ہمارے قریبی بستے سے ہو جائے، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرما رہے تھے نا
کہ جس کے کام رک جاتے ہیں، خالی فیصل بھائی نہیں بلکہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین انشاءاللہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جی بہت پیارا اس کا مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، اتنا مجرب یہ روحانی علاج آپ کر کے دیکھیں آپ بھی، اور بالخصوص فیصل بھائی چونکہ آپ نے کال کی تھی کہ میرے جائز کام پورے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، آپ بالخصوص فیصل بھائی آپ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی۔ اتنا پیارا یہ روحانی علاج ہے۔ اس میں تھوڑی سی آپ وضاحت یہ سماعت فرما لیجئے، عمل بھی کیجئے گا کہ جب یہ وظیفہ پڑھیں نیند سے بیدار ہونے کے بعد کوشش کیجئے کہ پہلے اپنے منہ کو صاف کر لیں، ذہن نصیب مسواک کریں تاکہ منہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور صاف منہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام پڑھا جائے، کیونکہ جس منہ میں بدبو ہوتی ہے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد عموماً منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو منہ صاف کرنے کے بعد اٹھنے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیں، اور پھر 20 مرتبہ یا مقتدر یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی، آپ کے تمام جائز کام بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب بابر علی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، استخارے کا۔ اولاد کے حوالے سے ہمارے 2 اسنائی بھائی نے استخارے کروائے، بابر علی بھائی اور بہار علی بھائی، تو ان دونوں کے استخارے ہوئے، تو بابر علی بھائی کے معاملات میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو ایک تو ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، اس کے علاوہ مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 248 میں میرے شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے بڑا پیارا وظیفہ لکھا ہے، اور جس کو 40 روحانی علاج میں بھی دیا گیا کہ یا باریعو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اور اس کے نیچے ایک اور علاج بھی ہے یا مصور والا، تو کیونکہ ہے بیماری کا معاملہ تو اب یہ معلومات کر لیں، تو اس بہانے اگر ہمارے بابر بھائی بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے مدنی پنصورہ بھی حاصل فرما لیں تو انشاءاللہ رحمان ان کو پڑھنے کا بھی موقع ملے گا، اور ساتھ ساتھ یہ علاج ان کو بھی ملے گا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے بھی یہ آگے وظیفہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بیماری کا معاملہ ہے، جیسا کہ یا مصور والا وظیفہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بانجھ عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار المصور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور بہار علی بھائی کہ استخارہ ہوا جن کو 3 سال ہو گئے، ان کے بھی اولاد کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بہار علی بھائی اچھی نیتیں کر کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں اور وہاں جا کے دعا کریں، اور اس کے علاوہ استخارے میں جو ہے کوئی ایسا بندش یا عملیات یا دیگر معاملہ نہیں، البتہ قدرتی آزمائش ہے، قدرت کی طرف سے یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور صحیح بات ہے کہ مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور دعا ویسے بھی مسافر کی قبول ہوتی ہے، اور جب وہ راہ خدا ازل کا مسافر بن جائے گا تو انشاءاللہ بدرجہ اولا اس کی دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بہار علی بھائی کی خدمت میں تو عرض ہے کہ اگر یہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کر لیں اور ساتھ ساتھ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ پریشانی بھی دور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی فرصت میں بہار علی بھائی آپ بھی اور بابر علی بھائی آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے سے اولاد کے حصول کے لیے تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجیے۔ ایسے پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک مدنی بہار الحمدللہ سننے کو ملی تعویذات اطاریہ کے بستے سے، شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، 16 سال شادی کو ہو چکے تھے، اولاد کا سلسلہ نہیں تھا۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ استعمال کیے تو تعویذات اطاریہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ امید نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ تو آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں، مدنی چینل کے ناظرین، بات ہوتی ہے یقین کامل کی، جس کا یقین جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل فائدہ وہ حاصل کرتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ہمارے ذوالفقار علی بھائی کی کال تھی، کافی انہوں نے
پریشانی کا اظہار کیا کہ گھر کے حالات خراب ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، عموماً اس طرح کی صورتحال گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو، تو روحانی علاج تو بالعموم سب کے لیے ہوگا، باقی استخارے میں ذوالفقار علی بھائی کے حوالے سے کیا آیا؟ بھائی کہ استخارے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، قدرتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ البتہ ذوالفقار علی بھائی ہمارا ایک روحانی علاج الحمدللہ ہے، یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر گھر میں نمک پر دم کر لیں اور اس نمک کو گھر کے کھانے میں استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھے گی اور نفرتیں دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ پیارے محترم اسلامی بھائی، اگر کیا ہی اچھا ہو کہ جیسا کہ بہار علی بھائی اور بابر علی بھائی کو بھی ہم نے مدنی قافلے کی دعوت دی، تو ساتھ ساتھ آپ بھی یہ عمل کریں اور قافلے میں سفر کریں اور ہمارے بستے سے رابطہ کریں، تو بستے پر جا کر آپ اس کی کارڈ بھی کروا لیں تاکہ آپس میں اور مزید بہتری آ جائے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں، ہم عملی طور پر بھی مدنی چینل کے ناظرین، عملی طور پر ہمیں خود بھی کوشش کرنا چاہیے۔ گھر کے حالات خراب ہیں، اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کی وجوہات پر ہم غور کریں کہ اسباب کیا ہیں۔ سب سے بڑا جو سبب ہے لڑائی جھگڑوں کا وہ ہے غصہ۔ اگر غصے پر ہمارا کنٹرول ہو جائے، غصے کو برداشت کرنے والے ہو جائیں، تو ویسے ہی الحمدللہ عز و جل لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو غصے کو پینے کی عادت بنائیں اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، حکمت عملی کے ساتھ گھر کے معاملات چلانے کی کوشش کیجیے اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج، ان مراد و وظائف پر عمل کیجیے۔ دیکھیں اللہ کے کرم سے امید ہے کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور ظاہر نصیب آپ اگر نیت کر لیں نا ذوالفقار علی بھائی، گھر میں درس فیضان سنت کی، جب گھر میں درس فیضان سنت ہوگا، سب گھر والوں کو جمع کر کے آپ گھر میں درس دیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کسی گھر میں مدینہ ترکیب ہو جائے گی، مدنی ماحول قائم ہو جائے گا اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور ضمناً جو آپ کو روحانی علاج بیان کیے گئے ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں پیار محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں، بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام احمد نواز ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک کارڈ کروانی تھی اپنے لیے جاب کے لیے، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا نا، جاب کے حوالے سے کارڈ کروانا چاہ رہے ہیں، تو روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں جاب کے حوالے سے کہ اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا جاب نہیں مل پا رہی، تو اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کارڈ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کروا دیں گے۔ نام آپ کا احمد نواز بھائی نوٹ ہم نے کر لیا ہے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں سنین بات کر رہا ہوں جیلم سے، میری عمر 25 سال ہے سر، تقریباً 3 سال سے میں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، اور والدہ کا نام ہے حالدہ جبین۔ حسین نام بتایا آپ نے۔ حسین بھائی 3 سال سے آپ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مطلقاً دیکھ لیتے ہیں کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس ملک کی بتا بھی دیتے کہ کون سے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس ملک کے حوالے سے بھی آپ استخارے میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس ملک میں آپ کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں۔ تو بہرحال مطلقاً دیکھ لیا جاتا ہے، استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ محمد رفیق قریشی، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، 2 بار سرجری ہو چکی ہارٹ کی۔ طبیعت خراب رہتی ہے، احمد قریشی، رفیق نام بتایا نا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، بڑا علاج کرایا، میری والدہ کا نام ہے عجائب مریم خاتون اور والدہ کا نام ہے لال خاتون۔ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارے کے حوالے سے شاید انہوں نے کہا، ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بھی بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہاں آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اپنی والدہ کی خوب خدمت کیجیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ والدہ کی خدمت میں
ذرہ برابر بھی کوتاہی اور سستی سے کام نہیں لیجیے گا، خوب خدمت کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ثواب حاصل ہوگا اور بہت اجر ملے گا۔ بڑی سعادت کی بات ہے والدین کی خدمت کرنا اور ان سے دعائیں لینا، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی والدہ کے لیے ضرور بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام منور حسین ہے، میری مدر کا نام شریفہ بی بی ہے، میں مظفر گڑھ کے رہنے والا ہوں۔ میری شاپ ہے اور شاپ آج کل چل نہیں رہی، تو استخارہ کروانا ہے کہ شاپ میں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں چل رہی، اور اچھا سا روحانی علاج بھی پھر بتا دیں۔ اچھا سا انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ سارے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اچھے ہیں، پیارے پیارے روحانی علاج ہیں، اور آدھے عطاریہ بھی آپ کو الحمدللہ عز و جل بتائے جائیں گے، اور استخارہ بھی منور حسین بھائی ہم آپ کا کریں گے۔ کہیں جائیے گا نہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ دکان کے چلنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا بہت پیارا روحانی علاج، وہ بھی مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، لے لیں، پڑھیں، الحمدللہ عز و جل بہت پیارے پیارے اس میں روحانی علاج ہیں، بہت اچھے اچھے روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ باقی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد غازی، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان، روٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا والد صاحب کی دونوں بازو میں 4 مہینے سے درد ہے، برائے مہربانی کر کے روحانی علاج بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے والد صاحب کے دونوں بازوؤں میں تکلیف درد ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری وائف 2-3 مہینے ہو گئے ہیں بیمار ہے، بڑی سخت، پاؤں کو بھی جو ہے نا وہ سوتا ہے اور چل پھر نہیں سکتا۔ نام ہے آبدہ۔ زوجہ آپ کی 2 ماہ سے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ کچھ روحانی علاج پہلے ہم سن لیتے ہیں، پھر جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے کالز کی، اس دوران آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہیے، اور اس دوران روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج اپنے مسائل کے حل کے لیے معلوم کیا۔ احمد نواز بھائی کی کال تھی، بیرون ملک سے کال کی تھی، انہوں نے کارڈ کے حوالے سے بھی کہا، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کارڈ کا عمل بھی کر دیا جائے گا۔ جاب کے حوالے سے پریشان ہے کافی، تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے۔ اگر ان کو جاب نہیں مل پا رہی تو جاب مل جائے، یا اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان کی اللہ کرے وہ مشکلات دور ہو جائیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ احمد نواز بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 231 کے اوپر روزگار کے حوالے سے یا وسعت رزق کے لیے وظیفہ تحریر ہے، یا مسبب الاسباب، یہ 500 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر، ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کی برکت سے رزق کے اسباب، روزگار کے اسباب مہیا ہوں گے۔ کب تک اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں؟ تا حصول شفا پڑھ سکتے ہیں، تا حصول مراد، یعنی جب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ جی، تا حصول مراد اس کو پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ مسئلہ حل ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ احمد نواز بھائی ہر 11 دن کے بعد کوشش کر کے ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو آپ ہر 11 دن کے بعد کوشش کر کے اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا یہ مسئلہ سبمٹ کروا دیا کیجئے۔ یہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کارڈ کا بھی سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی جاب کے حوالے سے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کی کارڈ ہوتی رہے گی، آپ کو الحمدللہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ اس ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں برکت کا بہترین سب سے پیارا روحانی علاج فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کی پابندی ہو اور نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نمازوں کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان روحانی علاج سے کما حق ہوں اسی صورت میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جب فرائض کی پابندی ہو، اور فرائض کی پابندی نہ ہو اور صرف وظیفے کرتے رہیں اور آدھو وظائف پڑھتے رہیں، نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں، تو آپ
کیسے پھر رزق میں برکت ہوگی؟ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل فرائض کی پابندی بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں گے، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے، رزق میں رکاوٹیں آتی ہیں، رزق قطع کر دیا جاتا ہے، ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے ان کی والدہ کی، جی تو بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی والدوں کو اللہ عز و جل شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ 115 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں۔ اگر خود مریض ہے تو وہ اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا انشاءاللہ۔ یہ خود بھی پڑھ کر دم کر لیں، یا جن ہمارے اسلامی بھائی نے قول کی تھی اپنی والدہ پر دم کر دیں۔ اور مزید آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات حاصل کیجئے، اور کارڈ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے تعویذات اتاریہ کے بستوں پر۔ آپ اپنی والدہ کی ان بیماریوں کی کارڈ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور آپ کو ایک مدنی مشورہ پیش کروں، اگر دیکھیں آپ کی والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر اختیار کیجیے، اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے اور وہاں جا کر دعا کرنے کی برکت سے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور یہ روحانی علاج جو ابھی بتائے گئے ان کو تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں۔ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیے، ان پہ دم بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ استخارے کی قولز تھی ہمارے پاس۔ جی ہاں، ہمارے حسین بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کی، تو حسین بھائی نے استخارے کے لیے 3 سال سے کوشش کرنا ہے، اب استخارے کی طرف آئے۔ اگر کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہ پہلے استخارہ کروا لیتے کہ باہر جانا کیسا، کام کرنے سے پہلے کروا لینا چاہیے نا۔ تو ابھی استخارے میں جو نا ان کا باہر جانے میں بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا، بہتری کا اشارہ نہیں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس مجلس نے، بلکہ میرے شیخ طریقت امیر السنت نے جو مدنی پنصورہ دیا ہے نا، اس میں ماشاءاللہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ۔ تو ابھی ان کا بھی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا جو ہے استخارہ تھا منور حسین بھائی کا، ان کی دکان نہیں چل رہی، تو ان کی دکان نہ چلنے کے معاملے میں استخارے میں جو ہے وہ گردش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے اگر یہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے ایک عمل ہوتا ہے وہ لیں انشاءاللہ رحمان، ایک ہی مرتبہ وہ عمل کرنا ہوگا، اللہ نے چاہا تو یہ گردش وغیرہ کے معاملات ختم ہوں گے۔ ان کے لیے بھی روحانی علاج الحمدللہ ہمارے میرے پیر امیر السنت کے مدنی پنصورے میں۔ سبحان اللہ، بتا بھی دیں مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہوں گے کہ صرف حسین بھائی اور منور حسین بھائی نہیں بلکہ جو مدنی چینل پر موجود ہیں وہ بھی اس کو نوٹ فرمائیں، جیسا کہ ہمارے مبلغ نے فرمایا نا کہ اپنے ساتھ جب یہ سلسلہ ہے تو قلم اور کتاب جو ہے وہ کاپی لے لیجئے، بس اب آپ ذہن نشین کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ میرے شیخ طریقت امیر السنت کا پیارا پیارا مدنی پنصورہ ضرور حاصل کر لیجئے۔ اس کے صفحہ نمبر 3 فیضان بسم اللہ میں جو بلا ناغا، یہ ہمارے حسین بھائی بالخصوص ان کے لیے علاج ہے، جو بلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی، سبحان اللہ۔ تو اب یہ جس طرح کی حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ قبول ہوگی۔ یہ دونوں ہی اس روحانی علاج پر عمل دونوں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی، ان کا کاروبار منور حسین بھائی کے لیے ایک اور پیارا پیارا ماشاءاللہ مدنی پھول، سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر السنت کے اسی مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 4 ایک صفحہ پلٹیے، دوسرا علاج۔ تو اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے، سبحان، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، دکان بھی انشاءاللہ چمکنا شروع ہو جائے۔ اس میں لکھنے میں اچھا کچھ احتیاطیں ہیں، سبحان ارشاد فرما دیں۔ لکھنے کے حوالے سے احتیاط یہ سماعت فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں اس کے دائرے کھلے ہوئے ہونا چاہیے۔ اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے، لفظ الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے،
لفظ الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس انداز سے اور ذہن نصیب باب وضو لکھا جائے تو برکتیں ملیں گی۔ تو پھر کسی سادی کاغذ پر یہ 35 مرتبہ لکھ کر اور کوشش کریں کہ اس پہ پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پھر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار آپ کا خوب چمکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل، سب کے لیے یہ روحانی علاج ہے، جن کی دکان نہیں چلتی، جن کے کاروبار نہیں چلتے، جن کے کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا لوگوں کی نظر بد لگ گئی ہے یا کسی بھی حوالے سے بھی آزمائش کا سامنا ہے، تو اس پر روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے آخر میں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی روحانی علاج کے حوالے سے۔ جی، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والوں کے 2 ماہ سے بیمار ہیں اور کافی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر ایک روحانی علاج تحریر ہے، وہ کچھ اس طریقے سے: جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل آرام ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے، اور ہمارے بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے قولز کیا، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، روحانی علاج بھی بیان کر دیے گئے۔ اور دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے، جن اسلامی بھائیوں کی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی قولز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں تو مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ نے قولز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو اس اچھی نیت پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ضرور حاصل ہوگا، ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ البتہ ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس میں بھی روحانی علاج کا آپشن موجود ہے، روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا پوسٹل ایڈریس بھی کوشش کر کے یہ ضرور سبمٹ کروا دیا کیجیے تاکہ تعویذات عطاریہ بھی آپ کو پوسٹ کر دیے جائیں۔ تو اسلامی بہنیں بدریہ ویب سائٹ، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استخارے کروا سکتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر اختیار کر کے عاشقان رسول کی صحبت میں دعائیں کیجیے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور آزمائشیں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں نے، جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی، یا ارحم الراحمین، جن کی جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، آئی سی یو میں جتنے مسلمان بیمار پڑے ہیں، یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ان کی بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنا۔ یا ارحم الراحمین،
ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مالک و مولا ان کی بیماریاں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی آزمائشیں دور فرما، آزمائشوں پر ثابت قدمی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، یا ارحم الراحمین جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،